ہمارے ہاں 10 تاریخ کو دنیا بھر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مسافر ہوتے ہیں۔ حج کے ارکان میں عید کی نماز نہیں۔ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ پڑھیں گے جا کے، مکہ مکرمہ کے جو وہاں کے مقامی ہیں وہ پڑھیں گے، باقی دور سے آئے ہوئے لوگ جو ہے جنہوں نے 15 دن وہاں نہیں گزارے وہ ویسے مسافر۔ حج کے ارکان میں عید کی نماز نہیں۔ ساری دنیا عید پڑھ رہی ہوگی، یہ 10واں دن حاجی کو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام صبح فجر کے بعد وہ جب مینا آئے گا مزدلفہ سے، اس نے آ کر اگر اپنا کوئی تھیلا ویلا ہے تو وہ اپنے خیمے میں رکھنا ہے۔ پہلے جمرہ، جس کو آپ کے اردو والے شیطان کہتے ہیں، وہ جو پلر ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، پہلے بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس دن صرف ایک جمرے کو۔ اس کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ پھر اس نے بال مڈانے ہیں۔ پہلا کام جمرے کا، پھر قربانی، پھر بال مڈائے۔ اس کے بعد اس کے احرام کی پابندی ختم۔ احرام کی پابندی، نہا لے، اپنے کپڑے عام پہن لے، مکہ مکرمہ آئے اور طواف زیارہ کرے۔ یہ لازمی طواف ہے۔ یہ طواف لازمی ہے، نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس پر حلال نہیں رہے گی۔ یہ لازمی طواف۔ ساری دنیا اس وقت بھی بڑا رش ہوتا ہے، 2 دن تک یہ طواف چلتا رہتا ہے کیونکہ سب کو ایک دن میں موقع نہیں ملتا۔ قربانی پہلے لوگ خود کرتے تھے، اب آج کل کوپن سسٹم چل گیا ہے۔ وہ کوپن والے پتہ نہیں کب، کیونکہ جب تک قربانی نہ ہو بال نہیں کٹوا سکتے، لوگ شروع میں کٹوا دیتے۔ ابھی قربانی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کٹوا دی ہے۔ بہرحال یہ حاجیوں کے لیے بڑے زیادہ کام کا دن۔ پھر آپ نے طواف کر لیا، اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، پھر واپس مینا آنا ہے۔ 2 راتیں آپ نے مینا میں رہنا۔ 11واں دن بھی مینا میں آپ نے ظہر کے بعد مغرب سے پہلے تک تینوں جمرات، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ پھر اپنے خیمے میں وہاں عبادت کریں، آپ دین کی باتیں کریں، آپس میں تاش نہیں کھیلیں، ٹی وی لگا کر نہ دیکھیں۔ آج کل لوگوں نے یہ دھندا، اور سب سے بڑی مصیبت ہو گئی ہے یہ موبائل فون، جوال کہتے ہیں وہاں پہ، سب اس پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے۔ ارے وہاں موقع ملا ہے، عبادت کر لو۔ 12ویں دن پھر آپ نے ظہر کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے۔ حج ہو گیا۔ اب جب مکہ سے نکلنا ہو طواف وداع کر لیں، حج پورا ہو گیا۔ طواف وداع حاجی کو لازمی ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ یہ کنکر کیوں مارتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے، حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں شیطان نے آ کے روکا، حضرت ابراہیم نے کنکر مارے۔ تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکتا ہے؟ کنکر مارے، وہ بھاگ گیا۔ جہاں جہاں کنکر مارے وہیں ستون بنے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام ہے، جو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے وہ اس لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں۔ اس کو ایک بار ذرا زور سے کہو، اس کو کیوں کہلوایا ہے میں نے آپ سے بار بار؟ میچ لگا ہوا ہے ٹی وی پر، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ میچ چھوڑتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ اس لائق ہے کہ اس کو، بس یہ پیغام آپ یاد رکھ لیں۔ اگر یہ پیغام یاد رکھ لیا تو مہربانی۔ جی یہ ڈرامہ نکل جائے گا، یہ سین نکل جائے گا، ہو کہیں کوئی کیچ نہ نکل جائے، کوئی چھکا نہ نکل جائے۔ سوچ لو کتنا بڑا پیغام یہ ہے حج۔ اب سنیں حاجیو، حج کر لیا ہے نا، دیوانے بن گئے تھے، آپ نے سلا ہوا لباس چھوڑ کر بے سلا لباس پہن لیا تھا۔
یہ سلائی جوڑتی ہے نا، دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاؤ، دنیا سے اب جڑے نہ رہو، اب اللہ سے جڑ جاؤ۔ بے سلا لباس پہنا تھا، احرام پہنا تھا، چار دیواری کے پھیرے لگائے تھے، پانی پی رہے تھے، کچھ کھڑے ہو کے پی رہے تھے، کچھ اپنے اوپر گرا رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر صحیح کر رہے تھے۔ پھر تم گھر بار چھوڑ کے خیموں میں چلے گئے، کبھی عرفات جا رہے ہو، کبھی مزدلفہ، کبھی منا۔ کوئی دیکھے تو کہے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو ہاں وہ دیوانہ ہے، مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، ایویں نہیں ہو گیا۔ وہ دیوانہ تھا، اب تم نے بال بھی کٹوا لیے، تم نے اندر باہر اجلا کر لیا، اب اس دربار کی تیاری کرو جس کے صدقے میں یہ حج ملا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کا روزہ اللہ نے نہیں بنوایا کہ کوئی کعبے کا طفیلی نہ بنا دے کہ عمرہ کرنے آیا ہوں تو نبی کی زیارت بھی کر لوں، نہیں، اب نبی کی نیت کر کے مدینہ جاؤ، اس کے لیے الگ سفر کرو، جاؤ۔ یہ کون سی بارگاہ ہے؟ اگر یہ نبی نہ ہوتا، نہ حضرت ابراہیم ہوتے، نہ حضرت اسماعیل ہوتے، نہ منا ہوتا، نہ کعبہ، نہ حجر، کچھ بھی نہ ہوتا، اور جس کے صدقے ملا ہے جاؤ ان کو سلام کرو۔ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں کے قافلے مدینہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ آتے ہیں، کچھ لوگ پہلے مکہ جاتے ہیں پھر، دونوں صحیح ہے، دونوں۔ جو پہلے مکہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ذرا صاف ستھرے ہو جائیں، مکہ چلے جائیں، پہلے گناہ معاف کروا لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ جو پہلے مدینہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کے صدقے حج ملا ہے، جس کے صدقے کعبہ بنا ہے، پہلے اس کو سلام کر لیں، ان کی اجازت اور برکت لے کر مکہ آئیں تو حج بھی قبول ہو جائے گا۔ محبت والوں کی باتیں فتوے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ مکہ افضل ہے یا مدینہ، یہ بحث ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ، یہ علماء میں ایک بحث ہے، عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہمیں مکہ بھی پیارا ہے، ہمیں مدینہ بھی پیارا ہے۔ مکہ میں نبی پاک پیدا ہوئے، وہ نبی کا شہر ہے، ہمیں وہ بھی، مدینہ حضور نے خود بسایا، ہمیں وہ بھی۔ ہمارے نعت خوان، ہمارے شعراء وہ کہتے ہیں ہم نے دل کو مدینہ بنا لیا، کوئی یہ نہیں کہتا میں نے دل کو مکہ بنا لیا، سب کیا کہتے ہیں؟ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا مولانا صاحب یہ دل کو مکہ کیوں نہیں بناتے، مدینہ کیوں بناتے ہیں؟ میں نے کہا مکہ سے نبی ہجرت کر گیا تھا، مدینہ سے ہجرت نہیں کی، مدینے میں حضور رہتے ہیں، ہمیں تو مکہ بھی ملا ہے تو نبی کی برکت سے ملا۔
نہ مکہ مکرمہ کی کسی کو بے ادبی کرنے کی اجازت، نہ مدینہ منورہ کی بے ادبی کی اجازت۔ مکہ بھی محترم، مدینہ بھی محترم۔ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں اللہ کا حبیب ہے۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں، دھیان سے سننی ہے، دھیان سے سننی، پہلے سنی ہوئی ہے، ذرا اس موقع پر دھیان سے سننا۔ فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے گویا میری زندگی میں مجھ کو دیکھا۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں نہیں، مگر مدینے میں نبی پاک خود موجود ہیں، اپنی دنیاوی حقیقی اعلیٰ حیات کے ساتھ خود موجود ہیں۔ چنانچہ علماء کا اعلان، اس میں تھانوی بھی شامل، نانوتوی بھی شامل، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ مدینہ جا رہے، معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں حضور آپ مجھے بلائیں مدینے تو میں پاؤں سے چل کر نہیں آؤں گا، ایک قدم پلکوں کا بناؤں گا، ایک قدم سر کا بناؤں گا۔ یہ محبت والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے شاید آسان ہو گئی ہے بات، مگر ادب والوں نے حق ادا کیا، ہم اس کو سمجھتے۔ یہ کون سی خاک ہے جس نے میرے نبی کے قدم چومے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ میں چلتے ہیں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر، اور لوگ کہتے ہیں گلی اتنی چوڑی ہے، آپ دیواروں کے ساتھ اس طرح لگ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی اس کو لگ رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں آپ، اتنا رستہ ہے بیچ میں، آرام سے کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں وہاں میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں نبی کا قدم آیا ہے۔ ادب، سواری نہیں کی وہاں، اونٹ گھوڑے پہ کبھی نہیں بیٹھے کہ میں اس جگہ کو اپنے سواری کے سموں سے روندوں جہاں نبی کے قدم آئے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت ہے، زمین پر جنت ہے، زمین پر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ میں جنت کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ جنت کو کم کر رہا ہوں اور مدینے کی شان بڑھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جنتیں بھی اس مدینے پہ نثار، کہ یہ مدینے والا نہ ہوتا تو جنت کہاں ہوتی، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ 70,000 فرشتہ صبح آتا فجر میں، عصر کے بعد تک مدینے میں رہے گا۔ بچہ تھا تو سوچتا تھا یار یہ مسجد نبوی صاف ہو رہی ہے، اللہ کا شکر کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کی سعادت ملی۔ وہاں پر جب ہم جھاڑو دیتے تھے نا تو جس کے وہ لمبے لمبے ڈنڈے ہوتے تھے آگے جھاڑو لگی، اب تو مشینیں آ گئیں، چھالے پڑتے تھے ہاتھ میں۔ کیا پڑھتے تھے؟
ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. مجھے منظر یاد ہے. چھالے پڑ رہے ہیں, درد ہو رہی ہے, لیکن لگے ہوئے ایک دوسرے کو. جس وقت وہ جھاڑو کندھے پہ رکھ کے ہم مسجد سے نکلتے تھے, ہم سمجھتے تھے ہمارے جیسا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہے. کس دربار میں جھاڑو دے کے نکلے. اب تو خیر مشینیں آ گئی, وہ چلتی ہیں, ہر ایک کو اجازت بھی نہیں وہ دیتے. خیر, یہ کیسی جنت. سوچتا تھا میں کہ ہم باہر کے حصے میں صفائی کرتے ہیں, اندر کیسے صفائی ہوتی ہوگی. روضہ شریف کے اندر وہاں کیسے صفائی ہوتی ہوگی. اس وقت بچے تھے, نہیں سمجھ آئی, پھر سمجھ آ گئی. یہ 70,000 فرشتہ صبح کیوں آتا ہے, یہ 70,000 شام کیوں آتا ہے. وہ آ کے اپنے پروں سے صفائی کرتے ہیں. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی, ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی, شب و روز خاک مزار مدینہ, شب و روز خاک مزار مدینہ, جب رنگ پر ہے بہار. یہاں آپ کسی کو کوئی کانٹا چبھ جائے, اوئی آواز نکالتے ہیں, اوہ یار, فوراً آپ کہیں گے پٹی کرو. مدینہ منورہ میں کانٹا چبھ جاتا تھا, وہ کہتا تھا الحمدللہ. وہاں کا کانٹا بھی چبھ جائے تو لوگوں کو اچھا لگتا تھا. تکلیف. مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ, ہمیں گل سے بہتر ہے. بلبل کو اندلیب کہتے ہیں. بلبل کو پیار ہے پھول سے, وہ کہتے ہیں بلبلو تمہیں پھول مبارک, ہمیں مدینے کا کانٹا اچھا لگتا ہے. کتنی بات. مدینہ منورہ, زمین پر جس نے جنت دیکھنی ہو مدینہ دیکھ لے. مولانا حسن رضا آخری شعر بڑا پیارا کہتے ہیں. انہوں نے اپنی آرزو کی, ہم اپنی طرف سے یہ آرزو کرتے ہیں. شعر سن لو, سمجھ نہ آئے تو کوشش کروں گا سمجھا دوں. فرماتے ہیں میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے. یہ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ اونچی خاک سے, مٹی سے. اس کو وہ میری خاک, یعنی یہ جو میرا خاکی جسم ہے یا اللہ برباد نہ جائے. پسے مرگ, جب میں مر جاؤں تو میری اس خاک کو مدینے کی خاک میں ملا دینا. پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مدینہ بڑی پیاری جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے, دعا کی یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے. علماء میں بحث ہے, میں نے آپ کو بتایا مکہ افضل ہے یا مدینہ. بڑے بڑے اماموں کے بیان. امام مالک
جن کا لقب ہی امام مدینہ ہے، امام دار الہجرہ، ان کے دلائل پڑھو، لگتا ہے نا کتنی محبت ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے انداز میں اس کا فیصلہ کیا، مکہ کی شان زیادہ ہے یا مدینہ کی؟ بڑے طریقے سے انہوں نے بات کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ جملے دیکھو، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔